خاندان کی ایک تقریب میں زارا نے پہلی بار عدنان کو دیکھا تو اسے پہلی نظر کی محبت پر یقین ہو گیا۔ وائٹ کلف والے سوٹ پر بلیک واسکٹ پہنے سنجیدہ چہرے والا عدنان کئی لڑکیوں کی توجہ کا مرکز تھا۔ ان میں ایک زارا بھی تھی۔ زارا خوش شکل اور کم عمر تھی۔ عدنان کو دیکھ کر وہ اس کی محبت میں گرفتار ہو چکی تھی۔ گھر واپس آ کر بھی وہ اس کے خیالوں سے نہیں نکلا تھا۔ کئی دن یہی کیفیت رہی۔ وہ عدنان کی محبت میں مکمل طور پر ڈوب چکی تھی۔ وہ اس سے اپنی محبت اور شادی کی خواہش کا اظہار کرنا چاہتی تھی، مگر عدنان کے رویے کی وجہ سے اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ وہ ان کا رشتہ دار تھا اور تقریب میں تمام کزنز کا تعارف بھی ہو چکا تھا، مگر عدنان کے رویے میں کافی اجنبیت تھی۔ اسی بات نے اسے مایوس کر دیا تھا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کی بے چینی بڑھ رہی تھی۔ وہ کسی بھی قیمت پر عدنان کو حاصل کرنا چاہتی تھی۔ دوسری طرف عدنان کو خاندان کی لڑکیوں میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اسے اپنی سحر انگیز شخصیت کا اندازہ تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی شادی کسی با اثر اور دولت مند خاندان میں ہو۔ اس کا مغرور انداز دیکھ کر خاندان کی لڑکیوں نے اپنے دل سے اس کا خیال نکال دیا، سوائے زارا کے، کیونکہ زارا عشق کی بیماری میں مبتلا ہو چکی تھی، وہ بھی ایسے شخص کے عشق میں جسے اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ آخر ایک دن اس نے اپنے محلے کی ایک سہیلی سے اپنی پریشانی بیان کی۔ اس نے ایک ہی مشورہ دیا کہ اگر عدنان تجھ پر توجہ نہیں دے رہا تو جادو ٹونے کا سہارا لے کر اس کو اپنی طرف مائل کر سکتی ہے۔ یہ ترکیب زارا کے دماغ میں بھی تھی، مگر وہ کسی عامل یا جادوگر کو نہیں جانتی تھی۔ تب اسما نے کہا کہ چند گلیاں چھوڑ کر ایک خاتون رہتی ہیں، میں نے سنا ہے کہ وہ روحانیت جانتی ہیں، ان کے پاس چلتے ہیں، کیا معلوم کوئی حل نکل آئے۔ میرے کالج کی کئی لڑکیاں ان کی کلائنٹ ہیں، بہت سی لڑکیوں کے مسئلے حل بھی ہوئے ہیں۔ یہ سن کر زارا خوش ہو گئی اور دوسرے ہی دن جانے کا فیصلہ کیا۔ اگلے دن اسما اور زارا اسی خاتون کے گھر کی جانب روانہ ہو گئیں۔ بیل بجائی تو دروازے پر ایک خاتون آئیں۔ یہ گوہر جان تھیں، کالے اور خوفناک عملیات کی ماہر۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے ان دونوں کو اندر بلا کر صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ زارا نے ان کے چہرے کا جائزہ لیا۔ وہ بالکل جوان عورت دکھائی دے رہی تھیں، چہرہ بھی خوبصورت اور چمکدار تھا۔ صوفے کے دائیں طرف والی دیوار پر ایک آئینہ نصب تھا، جس میں صوفے پر بیٹھی ہوئی زارا کا عکس نمایاں تھا۔ گوہر جان نے تحمل سے زارا کی پوری بات سنی اور تسلی دی کہ وہ تم سے ضرور بات کرے گا، مگر تمہیں اس کے لیے اپنی ایک پہنی ہوئی کوئی قمیض مجھے دینی ہوگی۔ زارا نے دوسرے ہی دن اپنی ایک قمیض ان کو دے دی۔ ایک ہفتہ ہی گزرا تھا، اچانک عدنان ان سے ملنے ان کے گھر آ گیا۔ خلاف معمول اس کا رویہ بھی کافی بہتر تھا۔ زارا کے تو قدم زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ اسے گوہر جان کے عملیات پر اندھا اعتقاد ہو گیا تھا۔ اب اسے عدنان کے گھر والوں کا انتظار تھا کہ وہ رشتے کی بات کریں۔ کچھ دن اور گزرے۔ نہانے کے دوران اس نے اپنے جسم کا جائزہ لیا۔ اس کی گلابی رنگت زردی مائل لگ رہی تھی۔ اسے کچھ تشویش ہوئی۔ اب وہ صبح اٹھی تو اسے اپنے جسم میں درد محسوس ہوتا۔ وہ دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ ایک رات اس نے خواب میں گوہر جان کے گھر کا منظر دیکھا کہ اسی آئینے سے ایک کالی سیاہ عورت نکلی اور اس نے زارا پر حملہ کر دیا۔ اس کی آنکھ کھل گئی، وہ ڈر گئی تھی۔ وہ تو گوہر جان کو جانتی بھی نہیں تھی۔ زارا کی گلی میں ایک دائی اماں رہتی تھیں، 5 وقتہ نمازی اور پرہیزگار عورت تھیں۔ چھوٹے بچوں کی نظر بد کا علاج بھی کیا کرتی تھیں اور بہت سے خوابوں کی تعبیر بھی بتا دیا کرتی تھیں۔ زارا دوپہر میں ان کے گھر پہنچی اور اپنا خواب بیان کیا۔ دائی اماں کے چہرے پر خوف اور پریشانی کے تاثرات تھے۔ وہ بولیں، وہ کالی عورت جو آئینے میں سے نکلی وہ دراصل ایک ڈائن ہے اور تو اس کے گھیرے میں ہے۔ ڈائن شیشے میں گھر بناتی ہے۔ اس کی خوراک نوجوان لڑکیوں کا خون ہے جسے پی کر وہ طاقتور ہو جاتی ہے، اور جو کوئی جادوگر اس کام میں اس کا ساتھ دے وہ اسے جوانی اور دولت سے مالا مال کر دیتی ہے۔ زارا یہ سن کر رونے لگی اور دائی اماں کو گوہر جان کے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ دائی اماں بولیں، ڈائن کا مقابلہ کرنا آسان نہیں، مگر اللہ تعالیٰ کی مدد کے سامنے شیطان بھی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، اور تو بھی توبہ کر کہ تو نے اس انسان کے لیے اپنی جان داؤ پر لگائی جسے تیری ذرا پرواہ نہیں۔ زارا کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا۔ اس نے عدنان کی محبت پر لعنت بھیجی، جسے حاصل کرنے کی کوشش میں وہ اپنا کتنا بڑا نقصان کرنے جا رہی تھی۔ اس میں اس کی جان بھی جا سکتی تھی۔ وہ تو وقت پر اللہ نے اسے خبردار کر دیا تھا۔ اسی رات گوہر جان نے فون پر اس کو کہا کہ چاند کی آخری تاریخ کو آنا ہے تاکہ عمل مکمل ہو سکے، اور عمل مکمل ہوتے ہی تمہاری شادی عدنان سے ہو جائے گی۔
زارا نے دائی اماں کو ساری بات بتائی۔ دائی اماں نے کہا، چاند کی آخری تاریخوں میں ڈائن کی طاقت بہت زیادہ ہو جاتی ہے، وہ تجھے اسی لیے بلا رہی ہے تاکہ اس ڈائن کو تیری بلی دے سکے۔ زارا گھٹنوں پر سر رکھ کر رونے لگی۔ دائی اماں نے اسے تسلی دی اور بولی، دیکھ زارا، گوہر جان اور اس ڈائن نے دولت اور جوانی کے لیے کتنی لڑکیوں کو برباد کیا ہے۔ تجھے ہمت کر کے آج اس ڈائن کو بھسم کرنا ہے تاکہ کوئی اور لڑکی اس کا شکار نہ بن سکے۔ زارا کو کچھ حوصلہ ہوا۔ اس نے پوچھا، مگر دائی اماں، میں اس کا خاتمہ کیسے کر سکتی ہوں؟ وہ میرے ارادے جان جائے گی اور مجھے روکنے کی کوشش کرے گی۔ دائی اماں نے کہا، تجھے دن میں چوروں کی طرح اس کے گھر میں داخل ہونا ہوگا۔ میں بھی تیرے ساتھ ہوں گی۔ سورج کی روشنی میں ڈائن کی طاقت اس کے کام نہیں آ سکتی اور نہ ہی گوہر جان کا جادو چلے گا۔ زارا کو علم تھا کہ گوہر جان رات بھر عملیات کر کے دوپہر میں آہنی نیند پوری کرتی ہے، اسی لیے اس نے دوپہر کا وقت منتخب کیا اور دائی اماں کو لے کر کسی طرح اس کے گھر میں داخل ہو گئی۔ گوہر جان اپنے کمرے میں بے خبر سوئی ہوئی تھی۔ اس کا چہرہ بھیانک لگ رہا تھا کیونکہ اس کی خوبصورتی جادو کی دی ہوئی تھی۔ زارا نے اسٹور کی الماری کھولی تو اس میں کئی قمیضیں لٹکی ہوئی تھیں جس میں اس کی قمیض بھی تھی۔ دراصل ڈائن ان کپڑوں کی خوشبو کے ذریعے ان لڑکیوں تک پہنچتی تھی اور ان کا خون پیتی تھی۔ زارا کا خون کھولنے لگا۔ اس کے ہاتھ میں لائٹر تھا جو وہ اسی مقصد سے لائی تھی۔ اس نے لائٹر روشن کیا اور قمیضوں کے نزدیک کر دیا۔ تمام کپڑے دھڑا دھڑ جلنے لگے اور ڈراؤنی چیخیں گونجنے لگیں۔ اتنے میں دائی اماں چیخیں، زارا بیٹی جلدی کر، اس آئینے کو توڑ دے تاکہ ڈائن باہر نہ نکل سکے، ورنہ گوہر جان منتر سے اسے بچا لے گی۔ زارا کو کوئی بھاری چیز کی ضرورت تھی تاکہ وہ آئینے کو چکنا چور کر سکے اور ڈائن اپنی دنیا میں قید ہو جائے۔ زارا نے اجلت میں کمرے میں دیکھا، وہاں کچھ نہیں تھا جس سے آئینے کے بھاری شیشے کو توڑا جا سکتا۔ گوہر جان بھی باہر آ گئی تھی اور شعلے اگلتی نظروں کے ساتھ اس نے منتر پڑھنا شروع کیا تاکہ ڈائن کو محفوظ کر سکے۔ دائی اماں اور زارا نے اسے مل کر قابو کرنے کی کوشش کی مگر وہ مسلسل منتر پڑھ رہی تھی۔ ادھر زارا کے پاس شیشے کو توڑنے کے لیے کوئی اوزار نہیں تھا۔ شیشہ کافی موٹا تھا اور ہاتھ سے نہیں ٹوٹ سکتا تھا۔ زارا اور گوہر جان کی ہاتھا پائی ہو رہی تھی کہ زارا کو آئینہ سیاہ ہوتا ہوا محسوس ہوا، گویا ڈائن ان کی دنیا میں داخل ہونے ہی والی تھی۔ چند لمحوں کے بعد تھی، جو کرنا تھا جلد کرنا تھا ورنہ سب ختم ہو جاتا۔ زارا نے گوہر جان کو دھکا دے کر زمین پر گرا دیا اور شیشے کی جانب بڑھی۔ اس نے اپنی بھاری ایڑھی والی سینڈل ہتاری اور لگاتار شیشے پر مارتی گئی۔ جب بھی وہ شیشے پر مارتی، ایک سیاہ چہرہ بھیانک چیخ کے ساتھ ظاہر ہوتا۔ زارا نے ہاتھ نہیں روکا جب تک کہ وہ چور چور نہ ہو گیا۔ آئینے کے ٹوٹتے ہی کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ گوہر جان پر سکتہ طاری ہو گیا، وہ گویا مفلوج ہو گئی۔ زارا بری طرح ہانپ رہی تھی، اس کے بال بکھر گئے تھے، چہرہ پسینے سے شرابور تھا۔ اچانک دائیں اماں کی گھٹی ہوئی چیخ نکلی۔ گوہر جان کا جوان چہرہ جھریوں سے بھر چکا تھا، اب وہ ایک بدصورت بڑھیا کی شکل میں تھی، سیاہ چہرے والی بڑھیا۔ گوہر جان اپنے انجام کو پہنچ چکی تھی۔ معصوم لڑکیاں اب اس ڈائن کے اثر سے آزاد تھیں۔ زارا مطمئن تھیں کہ اب وہ لڑکیاں آزاد ہیں اور گوہر جان ڈائن کی قیدی بن چکی تھی۔